يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم أنت الرب العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذوات مقدسہ پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ پروگرام انوار رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان محمد وسیم خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، پروردگار عالم نے انسان کو عدم سے وجود میں لایا۔ سلسلہ بشر کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور اس کے بعد ان کی نسل میں سے یہ سلسلہ چلتا رہا اور یہ سلسلہ مختلف جگہوں میں پھیل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کی اور اس سلسلہ بشر کو جب زندگی کا آغاز کرنا تھا، تو زندگی کے شروعات سے قبل اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی زندگی کا ہدف اور مقصد بتا دیا، اور فرمایا کہ تیری زندگی کا، تیری خلقت کا مقصد میری اطاعت اور بندگی کرنا ہے۔ اس ہدف تک پہنچانے کے لیے انسان کو ایک ہادی اور رہنما کی ضرورت پیش آئی، تو اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پہلا خلیفہ اور ہادی قرار دیا تاکہ سلسلہ بشر کی ہدایت اور رہنمائی کر سکیں۔ ہدایت دینے والے اور ہدایت لینے والوں کا یہ سلسلہ چلتا رہا، حتیٰ کہ یہ سلسلہ ختمی مرتبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تک آ پہنچا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی 23 سال کی مشقتوں اور مشکلات کو جھیلنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اتمام اور اکمال دین کا اعلان کیا۔ اب انسان چونکہ ہمیشہ گمراہی کے دہانے پر ہے، اور ایک دشمن کہ جو ہمیشہ انسان کے راہ میں بیٹھا ہوا ہے اور انسان کو مسلسل گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے بنام شیطان، تو انسان کو بغیر ہادی کے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ بس ضرورت پیش آئی کہ رسالت کے بعد ایک سلسلہ بنام امامت قرار دیا جائے تاکہ وہ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کر سکیں۔ سلسلہ امامت کے دوسرے تاجدار حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی آفاقی شخصیت کو آج موضوع سخن قرار دیا ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے نہایت ہی قابل قدر جناب حجت الاسلام والمسلمین سید شجاعت حیدر شیرازی صاحب۔ نہایت ہی مشکور و ممنون ہیں، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور پروگرام کا حصہ بنے۔ مولانا صاحب، جیسے کہ امام حسن علیہ السلام کی شخصیت کو ہم نے پروگرام کا عنوان قرار دیا ہے، امام حسن علیہ السلام کے فردی فضائل اور کیا ہیں، اور کس حوالے سے امام حسن علیہ السلام کی شخصیت اور ذات گرامی دیگر ائمہ سے ممتاز ہوتی ہے، کیوں کر ان کو کریم اہل بیت علیہم السلام کہا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی الہا۔ سب سے پہلے آج ولادت با سعادت حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے حوالے سے آپ کو ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں، اور امام کی ولادت کی مناسبت سے آپ نے بہت اچھا پروگرام رکھا۔ امام علیہ السلام کی اگر آپ حیات طیبہ دیکھیں تو سب سے پہلے امام جب دنیا میں تشریف لائے ہیں، جب دنیا میں تشریف لائے ہیں، جناب رسول خدا نے مولا امیر علیہ السلام سے پوچھا کہ بیٹے کا نام کیا رکھا ہے، تو مولا نے کیا فرمایا کہ میں سبقت نہیں لے سکتا یا رسول اللہ آپ پر، آپ خود نام تجویز فرمائیں۔ تو مولا نے جس وقت فرمایا کہ آپ خود نام تجویز فرمائیں، تو مولا نے فرمایا کہ اے علی، جس طرح آپ مجھ پہ سبقت نہیں لے سکتے، اسی طرح میں خدا پہ سبقت نہیں لے سکتا۔ سبحان اللہ۔ فوراً جبرائیل امین وحی لے کر نازل ہوئے، ہدیہ تبریک کے بعد، سلام کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ، خدا فرماتا ہے مالک کائنات نے آپ کے اس بیٹے کا نام حضرت ہارون کے بیٹے جناب شبر علیہ السلام
وہ عبرانی زبان میں تھا، جی تو اس کا ترجمہ جو عربی زبان میں جا کے بنتا ہے وہ حسن بنتا ہے۔ مالک کائنات نے نام جو رکھا ہے وہ حسن رکھا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ممتاز کہ مالک کائنات نے خود نام تجویز فرمایا، اور اس کے بعد مولا کی شخصیت پہ آپ نظر دوڑائیں تو ساری زندگی امام کو اگر دیکھیں، آپ نے مجھ سے پوچھا کہ امام کا کریم اہل بیت فقط امام کو کیوں کہا جاتا ہے، اور کسی امام کا لقب کریم اہل بیت نہیں ہے، فقط امام کا ہی لقب کریم اہل بیت ہے۔ یہ امام کی سخاوت کی وجہ سے اور امام کے عاجزی کی وجہ سے، اور امام کی سخاوت اتنی تھی کہ آج تک امام کے گھر سے کوئی سائل خالی واپس نہیں لوٹا۔ اللہ، اور اتنا، ایک دفعہ خود سائل نے پوچھا کہ امام مولا کا آخر کیا وجہ ہے کہ بہت سے سائل آتے ہیں لوگوں کے دروازوں پہ، کچھ عطا کرتا ہے، کوئی عطا نہیں کرتا، کوئی والی خالی لٹا دیتا ہے، لیکن مولا آج تک کوئی سائل آپ کے دروازے سے خالی نہیں لوٹا۔ تو امام نے کتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا۔ امام فرماتے ہیں کہ بندہ خدا، جس طرح یہ بندہ ایک سائل میرے دروازے پہ سوالی پانی کے آتا ہے، اسی طرح میں خدا کے دروازے پہ سوالی ہوں، اور خدا کی ذات نے آج تک مجھے خالی واپس نہیں پلٹایا، تو مجھے حیا محسوس ہوتی ہے کہ خلق خدا کو خالی واپس پلٹاؤں۔ اور امام کی زندگی دیکھیں آپ کہ ایک دن امام گھوڑے پہ سوار ہو کر مدینہ کی گلی سے گزر رہے تھے، کچھ فقراء جن کے پاس لباس بھی صحیح نہیں تھا، نانے جو خشک بیٹھ کے کھا رہے تھے، جیسے انہوں نے امام کو آتے دیکھا، امام کو دعوت دی کہ جب رسول اللہ بے ابی انت و امی، ہمارے ماں باپ آپ کے قربان جائیں، آیا ممکن ہے آپ ہمارے ساتھ تناول فرمائیں؟ اور امام کی عاجزی دیکھیں، وقت کے امام ہیں، سواری پہ سوار تھے۔ ہمارے زمانے کا دستور ہے کہ ایک بڑا بندہ چھوٹے بندے کو، ایسے بندے کو تو دیکھتا ہی نہیں ہے۔ امام اپنی سواری سے نیچے آئے، ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ خوش نانے جو مولا نے تناول فرمایا۔ تناول فرمانے کے بعد جب کھا بیٹھے تو اب مولا نے فرمایا یہ تمہارا دسترخوان تھا، اب میں حسن مجتبیٰ تم کو اپنے دسترخوان کی دعوت دیتا ہوں، آؤ میرے ساتھ تشریف لے آؤ۔ تمام مساکین اور فقراء کو ساتھ لے کر گئے، بہترین کھلایا پلایا اور ان کو لباس عطا کیا۔ اور روایت میں ملتا ہے کہ جب مولا نے عطا کیا تو پھر وہ فقراء کسی دروازے پہ مانگنے کے لیے نہیں گئے، اس لیے امام کو کریم اہل بیت کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مولانا صاحب نہایت ہی خوبصورت مطالب سے آپ نے آگاہ کیا۔ امام حسن علیہ السلام کے کن پہلوؤں کو، زندگی کے کن پہلوؤں کو آج کے جدید معاشرے میں اجرا کیا جا سکتا ہے، لاگو کیا جا سکتا ہے، اور زندگی میں کیا تحول ایجاد کیا جا سکتا ہے؟ امام کی اگر حیات طیبہ پہ ہم نظر دوڑائیں تو سب سے پہلے امام کی عاجزی، امام کی عاجزی، جیسے میں نے آپ کو واقعہ بیان کیا کہ اب کسی کو اگر بڑی کوئی عہدہ ملتا ہے، کوئی بڑی سلطنت ملتی ہے تو اس میں تکبر آ جاتا ہے، لیکن امام میں تکبر نام کی کوئی چیز ایسی نہیں تھی ذرا بھی۔ سب سے پہلے آج کے جو ہمارے روسا ہیں اور بڑے عمراء ہیں وہ اپنا دیکھیں کہ امام کی زندگانی مبارک کیسی تھی، ہماری کیسے ہے۔ وہ امام کی عاجزی کو اپنے اوپر، اگر ان کے دروازے پہ کوئی سوالی آتا ہے تو پوری کر سکتے ہیں، عموماً پوری کر سکتے ہیں، لیکن جان بوجھ کے پلٹا دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ان کی سارے سوالات سنیں، پھر جو وہ لے کر آئے ہیں ان کے دروازے پر ان کو خالی واپس نہ پلٹائیں۔ اور اسی طرح امام کی زندگی کے متعلق ایک خاص چیز، امام نے جو خاص چیز کی، اپنے تشیع کی حفاظت کی۔ امام نے جس طریقے سے تشیع کی حفاظت کی آپ بہتر جانتے ہیں، تو آج کے دور میں جو رئیس ہیں، جو امیر ہیں، وہ اپنے ماننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کی کیسے حفاظت کر سکتے ہیں، مذہب تشیع کو کیسے سلامت رکھ سکتے ہیں؟ تو امام کی زندگانی مبارک پہ دیکھیں۔ اور اسی طرح امام علیہ السلام کی زندگانی مبارک پہ اگر نظر دوڑائیں تو امام کا اپنے دوسروں کے ساتھ کس طرح میل جول تھا، جو مولا کو آ کر نعوذ باللہ گالیاں دیتے تھے، لیکن مولا ان سے آگے کیسے پیش آتے تھے۔ تو آج کے دور میں بھی اگر ہمارے ساتھ کوئی مخالفت کر رہا ہے تو ہم بدلے اس کی مخالفت نہ کریں، بلکہ اپنے کردار سے اس کو اپنے پاس لے کر آئیں۔ امام کے سامنے ایک شخص آیا، اس نے امام پہ آ کر گالیاں دینا شروع کی، سب و شتم کیا۔ جب وہ تھک چکا تو اب مولا نے فرمایا تو مجھے مدینے کا نہیں لگتا، تو کہیں باہر کا لگتا ہے، اگر بھوکا ہے تو آ تجھے کھانا کھلاتا ہوں، پیاسا ہے تو آ تجھے پانی پلاتا ہوں، تیرے پاس لباس نہیں ہے تو آ تجھے لباس دیتا ہوں، تیرے پاس زاد راہ نہیں ہے تو تجھے زاد راہ دیتا ہوں، تیرے پاس سواری نہیں ہے تجھے سواری دیتا ہوں۔ اس وقت امام سے یہ سنا
پہلے اور سن چکا تھا، لیکن امام کے منہ سے جیسے سنا مولا کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا پاک برکت ہے وہ ذات جو جانتی ہے کہ منصب رسالت کو میں نے کہاں پر قرار دیا۔ اللہ تو یہ اس طرح سے ہم اپنی زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے اسی ضمن میں امام کی سیاست کی جانب بھی ایک اشارہ کیا کہ جس طرح سے انہوں نے تشیع کی حفاظت کی۔ سوال اٹھایا جاتا ہے امام حسن علیہ السلام کی سیاسی بصیرت کے اوپر۔ امام علیہ السلام کی سیاسی بصیرت پر مختصراً اگر روشنی ڈال دیں۔ جی ایک چیز ہے صلح امام حسن۔ جی امام نے اپنے دور کا جو حاکم وقت تھا شام کا، جی اس کے ساتھ صلح کیسے کی اور کیوں کی؟ کیونکہ جس وقت امام جنگ کے لیے عراق کے مقام پہ پہنچے ہیں اس کے ساتھ لڑنے کے لیے، تو وہ کیونکہ چال باز تھا، اس نے چال بازی کی، امام کے لشکر سے عبید اللہ بن عباس کو خرید لیا، اور پھر عبید اللہ اور اس جیسے دوسرے لوگ انہوں نے جس وقت مولا تھوڑے سے زخمی ہوئے اور مولا کو علاج کے لیے مدائن لے کر گئے، تو پھر اس نے بعد میں لوگوں کو پھیلایا اور پھر اپنے خطوط بھیجے۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم اپنا لشکر بھیجو، تم خود بھی عراق میں آؤ، ہم امام حسن مجتبیٰ کو قتل کر کے تمہارے حوالے کر دیں گے یا اسیر کر دیں گے۔ تو ادھر سے جس وقت ان کے خطوط پہنچے، پھر اس نے امام کی جانب خط لکھا، آپ تو مجھ سے جنگ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے ماننے والے تو ایسے ہیں۔ تو جس وقت امام نے اپنے لوگوں کے خطوط دیکھے جو انہوں نے معاویہ کو لکھے تھے کہ آؤ ہم تمہارے ساتھ وفا کرتے ہیں، مولا کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں، تو امام نے سوچا کہ جو میرے مخلصین ہیں وہ بہت کم تعداد ہے، اگر میں جنگ کرتا ہوں تو وہ بھی باقی نہیں رہیں گے۔ اب ان کو بچانے کے لیے امام نے کیا کہ اس کی پیشکش کو قبول کیا۔ اس نے ایک سفید صفحہ اس پہ اپنے امضاء اور سگنیچر کر کے بھیج دیے کہ یہاں پر جو شرائط لکھیں آپ کی ہر شرط میں قبول کروں گا۔ تو امام نے پھر سب سے پہلی جو شرط رکھی، امام نے رکھی کہ اپنے بعد تم کسی کو خلیفہ قرار نہیں دو گے، جانشین قرار نہیں دو گے۔ پھر امام نے فرمایا کہ شیعان حیدر کرار کی ناموس، عزت، جان، مال، ہر چیز کی حفاظت تمہارے ذمہ ہے، ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ جو سب شتم کیا جاتا ہے مساجد میں ممبر پہ میرے بابا پر، وہ اس کو بند کر دیا جائے، اور بھی بہت سی شرائط رکھی جن کو بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ تو یعنی کہ امام نے فقط اور فقط تشیع کے بقا کے لیے اس کی شرائط اس کے سامنے رکھی، اور صلح اسے کہا جاتا ہے۔ مولا نے نہیں کہا کہ تم مجھ سے صلح کرو، اس نے کہا ہے کہ آپ مجھ سے صلح کریں اور جو شرائط آپ کرنا چاہتے ہیں۔ امام نے شرائط لکھی، بعداً وہ شرائط پوری نہ ہوئی، لیکن مولا نے کیا کیا، اپنے تشیع کو بچایا، حفاظت کی تشیع کی۔ نہایت خوبصورت انداز میں، نہایت ہی مفید مطالب سے آپ نے آگاہ فرمایا۔ ناظرین کرام، امام حسن کی اسٹریٹجی تھی ایک سیاسی بصیرت کہ انہوں نے ان حالات میں کہ جو بہت ہی مشکل حالات تھے اپنے تشیع کی حفاظت کی۔ یقیناً یہ امام حسن علیہ السلام کی سیاسی بصیرت ہے، گرچہ اس پہ بہت سے سوالات ہیں اور نہایت ہی عمیق بحث ہے۔ ناظرین کرام، آج کے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا، چاہتا ہے انشاءاللہ اگلی قسط تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ نگہدار۔